حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ آج تم نے اپنے قائدین، رہبروں، علماء، مشائخین، شیخوں، مساجد کے سیاسی مقررین کی سرپرستی میں ایک مسجد اور اپنے شہر کے 70,000 کروڑ کی اپنی ملکیت کو لٹا دیا ہے۔ مسلمانوں کی کروڑوں روپے مالیتی ملکیت کی حفاظت کرنے بیٹھے وقف چیئرمین اور بورڈ کے ہر ممبر، بورڈ کے ہر پولیٹیشن، بورڈ کے مشائخین اور قابل وکیلوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جو بڑی محنت سے وقف جائیدادوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بتا دوں کہ شامیر پیٹ علاقے میں ایک 400 سالہ 3 خانہ مسجد کو مکمل طور پر شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر حسب معمول وقف چیئرمین نے کہا ہے کہ نیشنل ہائی وے والے مسجد شہید کرے، ہماری نالج میں ہیچ نہیں، میں سب پہ کرمنل کیس کرو بول دیا۔ ہمارے سی ایم صاحب دنیا کے واحد سیکولر سی ایم ہے، پولیس کمپلین کرنا، اے سی بی، سی آئی ڈی، ایف بی آئی انکوائری کرانا ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں، میں وقف بورڈ کا پانی تک نہیں پیتا۔ چلو ہو گیا، تھالیاں بجاؤ، زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگاؤ، نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کر لو۔ وقف بورڈ کے ممبرز تو جواب دیں گے نہیں، کیونکہ وہ سب تو اندرونی کام کرنے میں بہت ماہر ہیں۔ حیدرآبادی مسلمانوں کے بڑے قائدین تو ہندوستان بھر کے مسلمانوں کی حفاظت کرنے نکلے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مسجد کے لیے تو وہ بات کریں گے نہیں، جواب دیں گے نہیں، کیونکہ ایسے 1 خانہ، 2 خانہ، 3 خانہ مساجد معنی ہی نہیں رکھتے۔ مساجد شہید کرنا، لینڈ گریبنگ کرنا، یہ تو حیدرآباد میں عام بات ہو گئی ہے، جس کی نیشنل نیوز بھی نہیں بنتی۔ اب عوام اگر کچھ زیادہ پوچھ لی تو مسجد گرائشوں والے کانٹریکٹر پر کمپلین کر لو سننا پڑے گا۔ مسجد اگر یو پی میں ہوتی تو مدعا اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب رہی مسلمانوں کے ہوم منسٹر صاحب کی بات، تو وہ 1 خانہ مسجد اور سیکریٹریٹ کے مساجد کی طرح نئی مسجد بنا دیں گے نو پرابلم کہہ کر۔ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے آرکیٹیکٹ صاحب سے ایک نئی مسجد کا پلان لے کر میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو خاموش بٹھا کر سی ایم صاحب کو نیا امام ضامن باندھ دیں گے۔ اور رہی دین اسلام کے رہبروں، علماء و مشائخین اور مساجد کے سیاسی مقررین کی بات، تو غیور مسلمانوں وہ حکم کے انتظار میں ہوں گے۔ آئیے دوسری خبر بتا دوں کہ مسلمانوں نے آج اپنے وقف قائدین، رہبروں، علماء، مشائخین اور شیخوں کی سرپرستی میں قریب 70,000 کروڑ مالیتی وقف زمین کورٹ میں ہار گئے ہیں۔ جی ہاں، لینکو ہلز کی 1654 ایکڑ زمین جو کہ قریب 70,000 کروڑ کی مالیتی تھی، اب مسلمانوں کی نہیں رہی۔ حساب لگائیں تو حیدرآباد کا ہر مسلمان آج اپنے 4 لاکھ روپے کورٹ میں ہار گیا ہے۔ دین اسلام، ایمان، اپنی امانت، اپنے حق کی لاپرواہی تو کر ہی رہا ہے، آج معاشی طور پر حیدرآباد کا ہر مسلمان اپنے 4 لاکھ روپے کسی اور کی جھولی میں ڈال کر ہار چکا ہے۔ قریب 75 سال سے پولیٹیشنز مسلمانوں کے وقف جائیدادوں کو آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں۔ کانگریس کا ہو یا ٹی ڈی پی، ٹی آر ایس کا ہو یا اے آئی ایم، سب وقف بورڈ چیئرمین شپ اور بورڈ کے ممبرز بننے کے لیے بہت بےتاب رہتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، کہتے سب یہی ہیں کہ مسلمانوں کی امانت، مسلمانوں کے اثاثوں کی حفاظت کرنے بیٹھے ہیں، لیکن نتائج دیکھ لو غیور مسلمانوں، سب تمہارے سامنے ہے۔ کھولو اپنی آنکھیں، کھولو اپنے عقل کے پردے۔ مسلمانوں کے قریب 10 لاکھ کروڑ کے وقف پراپرٹیز ہیں۔ آئی ریپیٹ، 10 لاکھ کروڑ کے قریب کے وقف پراپرٹیز ہیں مسلمانوں کے، جو سب مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کی غربت دور کرنے، تعلیم دینے، مسلمانوں کو ذاتی گھر، کاروبار، مسلمانوں کے لیے دواخانے دینے اور مسلمانوں کو مضبوط بنانے، انہیں ترقی دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔
اور بس آہستہ آہستہ سب مل کر 80% کے قریب مسلمانوں کے جائیدادوں کو ہضم کر چکے ہیں. ڈکار بھی نہیں لیتے, شرمندہ بھی نہیں ہوتے, اور زوردار لچھے دار تقاریر کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کے بڑے ہیں, ہم مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں. مسلمانوں کے کروڑوں روپے کی جائیدادیں چنے بٹانوں کے دام پر حکومتوں کو دے دیتے ہیں, لینڈ گریبرز کو دے دیتے ہیں, کورٹ میں کیسز ہار جاتے ہیں. لگتا تو ایسے ہی ہے کہ پہلے قبضہ خود کرواتے ہیں, جب عوام سوال کرتی ہے تب معاملہ کورٹ میں جاتا ہے, اور حالات تو یہی بتاتے ہیں کہ جان بوجھ کر کیس ہار جاتے ہیں. غیور مسلمانوں, تم میں سے ہر کوئی قریب 1500 کروڑ کا مالک ہے. یس, آئی ول ریپیٹ, ہر مسلمان حیدرآباد میں 1500 کروڑ کا مالک ہے. تمہاری امانت وقف بورڈ میں رکھی ہوئی ہے. تمہاری اوقات حکومتوں سے بڑھ کر ہے, لیکن تم کو مفاد پرست علماء, مشائخین اور سیاسی نوکری پر لگے مسلمانوں کے رہبروں نے غربت کے اندھیرے میں ڈھکیل دیا ہے. 63% مسلمانوں کو غربت کی سطح سے بھی نیچے لا دیا گیا ہے, اور سیاسی آغاؤں کا بھکاری بنا کر رکھ دیا گیا ہے مسلمانوں کو. دیکھ لو, ہمارا شہر غریب نہیں ہے, ہمارے شہر کے مسلمان غریب نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کو غریب کر دیا گیا. حکومتیں اور سیاست دان امیر ہو گئے. تمہارا ایمان سیاست, تمہاری پہچان سیاسی جماعت, تمہاری اطاعت تمہارے لیڈر, یہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے. دین اسلام کے لیے, مساجد کے لیے, اپنے حق کے لیے تمہارا احساس ختم کر کے رکھ دیا گیا ہے. تمہارا جذبہ, تمہارا نعرے تکبیر اللہ اکبر کا وہ نعرہ مسلمانوں سے سیاسی نیتاؤں نے کھینچ لیا ہے. تمہارے کروڑوں روپے لے کر تمہیں لائن میں ٹھہرا کر کے تم کو ہی راشن, ساڑی, لنگی دیتے ہیں, اور تم نادان زندہ باد زندہ باد نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں. بس اسی میں مصروف کر کے رکھ دیا گیا ہے تمہیں. اپنی اطاعت, اپنی واہ واہی, اپنے لیے تھالیاں بجانے کے کھلونے بنا کر رکھ دیا گیا ہے تم کو. غیور مسلمانوں, تم اپنے سیاسی قائدین کو اپنا دینی پیشوا مان کر خوش کرنے میں رہو, کیونکہ وہی تو ہیں جو راشن دے کر کھلاتے ہیں, ساڑی لنگی پہناتے ہیں. دین اسلام کا چولا پہنے اچھے اچھے لوگ سیاسی نوکری میں لگے ہوئے ہیں. تم بھی باجے بجاؤ, دھبڑے بجاؤ, ناچو, ڈی جے لگاؤ, معمولی مین ہول کے ڈھکن لگانے پر جلوس نکالو. ایک معمولی روڈ پڑ جانے پر مسلمانوں کی جیسے زندگی بن گئی, روڈوں پر نکل کر جشن مناؤ. مناؤ جشن, مین ہول کا ڈھکن پڑ گیا, روڈ بن گئی, ڈرینیج کی صفائی ہو گئی, کنڈی سے کچرا کیا اٹھ گیا, ناچنے لگے. حیدرآباد شہر کدھر کا کدھر پہنچ چکا ہے. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں, اتنے بڑے بڑے روڈز, اتنا بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہے. تم بس مین ہول کے کھمبے اور اسٹریٹ لائٹ پر ہرا کلر چڑھا کر نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ کر تھالی بجانے میں رہ گئے. تم بس پیچھے پھر کر ناچ گانوں اور راشن, ساڑی, لنگی کی لائن میں رہ گئے. ہاں, ایک بات نہیں بھولنا, مسجد شہید ہوئی, راتوں رات توڑ دی گئی, کورٹ میں 70,000 کروڑ کے وقف جائیدادیں ہار گئے. کوئی احتجاج نہیں کرے گا, یاد رکھو. کوئی نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند نہیں کرے گا, یاد رکھو. کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. جمعہ کی نماز پڑھ کر زندہ باد نعرے تکبیر اللہ اکبر کے زوردار نعرے اور چھاتی اس وقت پیٹ لینا جب کوئی سیاسی مسئلہ ہو, دینی مسئلے میں, اسلام کے مسئلے میں, مسلمانوں کے مسئلے میں آواز نہیں نکلنی چاہیے, یاد رکھو. اور ہاں, سوشل میڈیا پر شروع ہو جاؤ وہی اپنا پرانا, ہم شرمندہ ہے, تیرے قاتل ابھی زندہ ہے. کالے فوٹوز بناؤ, ڈی پیز بنوا کر لگواؤ, اس کے سوا کرنا کیا ہے. اور ہاں, مساجد کے وہ مقررین, جمعہ کے خطبوں میں کبھی یہ بات مسلمانوں کو نہیں بتانا. جب کبھی کوئی سیاسی مسئلہ ہو تو منبر رسول پر ٹھہر جانا,
اور دین اسلام کو سیاست میں گھول کر نمازیوں کو پلانا.